وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک مذہب طے فرمایا ہے، جنوں کے لیے بھی وہی مذہب طے فرمایا ہے۔ اس مذہب میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ تنہا اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، یہ یقین کیا جائے کہ اکیلا وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی رزق عطا فرماتا ہے، موت اور حیات، صحت اور بیماری اسی کے ہاتھ میں، وہی قسمت بناتا ہے اور وہ چاہے تو بگاڑتا ہے۔ تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو، تمام فرشتوں کو، پوری کائنات کو اسے ماننا ہے اور پوری کائنات اسے تسلیم کر رہی ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق سورج گردش کر رہا ہے، چاند گردش کر رہا ہے، زمین کا گلوب اپنے آربٹ پر چکر لگا رہا ہے، اور پھر یہ زمین ہے جو سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اتنا زبردست طریقے پر یہ نظام ہے کہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہو رہا ہے۔ جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی تابع داری کی ایک ایسی کائنات ہے جس کائنات میں نافرمانی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ سورج یا چاند کے سسٹم میں تبدیلی آ جائے اور یہ خود کوئی فیصلہ کرنے لگے۔ اس اعتبار سے آسمان، زمین، سمندر، خشکی اور جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جامد ہو، سالڈ ہو، یا وہ جانور ہو، اینیملز ہو، یا وہ ان کے علاوہ پودے ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے نظام، ایشور کے نظام، لارڈ کے سسٹم کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم فرما برداری بھی کر سکتے ہو، نافرمانی بھی کر سکتے ہو، لیکن فرما برداری کرو گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے، نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم نے تم کو ایک ایگزامینیشن ہال میں، امتحان کے حال میں رکھا۔ دنیا میں جو بھی جی رہا ہے امتحان کے لیے جی رہا ہے۔ امتحان اس کی جان کا ہے، اس کے مال کا ہے، اس کے تعلقات کا ہے، ہر لمحہ وہ امتحان میں ہے، اس کی جانچ ہو رہی ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ مالک نے اپنے نظام کے لیے، اپنے پیغام کے لیے ایک حدیث میں بتایا گیا کہ 1,24,000 نبی برپا فرمائے۔ کوئی بھی جگہ دنیا میں ایسی نہیں چھوڑی گئی جہاں انسان بستے ہوں اور ان میں کوئی نبی نہ آیا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ کوئی بھی ایسی نیشن، ایسی قوم، ایسی امت نہیں ہے جس میں کوئی بتانے والا، خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا نہ آیا۔ کہیں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے کوئی ریفارمر، کوئی رہبر، کوئی رہنما دیا گیا، کسی کو محروم نہیں کیا گیا۔ اور ہندوستان جو ہزار سال سے آباد ہے، یہ خطہ جو بہت سی قوموں سے آباد رہا، یقیناً یہاں بہت سے نبی آئے، بہت سے پیغمبر آئے، ہمیں ان کے نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن یہ یقینی بات ہے قرآن کے بیان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور نبی بھیجے، کیونکہ ہر جگہ بھیجے تو اتنی بڑی آبادی میں کیوں نہیں بھیجے ہوں گے؟ امکان ہے کہ رام نبی ہو، امکان ہے کہ گوتم بدھا نبی ہو، اسی طرح امکان ہے کہ بہت سی ایسی شخصیات ہوں جن کے بارے میں ہمیں نام کا نام معلوم نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا
اللہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ ہماری روزی کا انتظام کرتا. وہ چاہے تو زمین کو بنجر بنا دے تو ایک پودا نہ نکلے، وہ چاہے تو کوئی بادل نہ اٹھے اور پانی کے ایک بوند زمین پر نہ گرے، وہ چاہے تو کوئی چشمہ نہ ہو، کوئی کنواں نہ تیار ہو سکے، اس کے ہاتھ میں. اور جہاں انسانی آبادی نہیں ہے، چاند پر انسانی آبادی نہیں ہے، نیپچون پر انسانی آبادی نہیں ہے، اور بہت سے جو ستارے سیارے ہیں ان پر انسانی آبادی نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پانی نہیں، وہاں پودے نہیں، وہاں پر پانی کا امکان نہیں. جہاں اللہ میاں کو بسانا نہیں تھا انسان کو، وہاں نہ پانی کا انتظام ہے، پودوں کا انتظام ہے، آکسیجن کا انتظام. اور جہاں بسانا تھا، اس دنیا میں آدم کو اتارا گیا، حوا کو اتارا گیا، انسانوں کو بسایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انتظام زندگی کے سب رکھے. یہاں جانور بھی ہے، یہاں پودے بھی ہیں، یہاں پانی بھی ہے، یہاں آکسیجن بھی ہے، یہاں روئی بھی ہے، یہاں روئی سے سوت کاٹنے کا انتظام بھی فرمایا گیا، یہاں کپڑوں کا نظم کیا گیا، رہائش کا نظم کیا گیا. جن چیزوں کی بھی انسانی زندگی کو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا. اور انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے. انسان کو اگر رہنمائی نہ ملے تو وہ کیا کھائے، کیسے کھائے، کس طرح کھائے. ہاتھوں سے لے سکتا ہے کہ جان کو بچانے کے لیے کھانا ہے، لیکن کیا کھائے؟ کیا زہر کھا لے، کیا پلیوٹیڈ چیز کھا لے، گندی چیز استعمال کر لے، کیا کرے؟ یہاں پر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. کیا پہنے، جسم کا کون سا حصہ ڈھکے، کون سا حصہ کھلا رہ سکتا ہے، کس قسم کے کپڑے پہنے، مردوں کے لیے کیا، عورتوں کے لیے کیا، یہ ساری چیزیں گائیڈنس کی محتاج ہے. اگر انسانوں پر چھوڑ دی جائیں تو انسان جانوروں کی زندگی گزارے. بہت سے افریقہ کے جنگلوں میں ایسے انسان ہیں جو ننگ جڑنگ رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صرف لنگوٹ کسے رہتے ہیں اور پورا جسم اس کا ننگا ہوتا. اگر تہذیب نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، تو انسان کو کپڑا پہننے کا سلیقہ نہیں ہوتا، کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اور اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، بات لکھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا. تو انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی انسانیت کے لیے ہدایت کی ہے، اور ہدایت کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا جنہوں نے اپنی جان کھپا دی، رات و دن ایک کر دیے. ان کے درمیان جو مورتی پوجا کر رہے تھے، ان کے درمیان جو بتوں کو، جنوں کو، بھوتوں کو پوج رہے تھے، ان کے درمیان جو چیزوں سے ڈر رہے تھے یا کسی چیز سے امید لگا رہے تھے، ان کے درمیان جو اپنے ایشور کو، اپنے گاڈ اور لاڈ کو بھول گئے تھے، اور جو چیزیں انہیں نظر آ رہی تھی بس انہی سے تعلق انہوں نے قائم کر لیا تھا، ان کو صحیح بات سمجھانے کے لیے اللہ نے پروفٹس بھیجے، اپوسٹلس بھیجے، پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے. یہ اللہ نے انتظام فرمایا جنہوں نے لمبی مدت تک کام کیا، لوگوں کا ظلم سہا، لوگوں کی تکلیفات برداشت کی، لیکن ہدایت کا کام کرتے رہے. سب سے بڑی عمر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کام کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی. قرآن پاک میں ذکر ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ و دعوت کا کام کرتے ہیں. کن لوگوں میں؟ جو کفر کر رہے تھے، جو شرک کر رہے تھے، جو ملحد تھے، جو عیاش تھے، بدقماش تھے، آوارہ قسم کے لوگ تھے. ان میں رات و دن گزارتے تھے، ان کو پکارتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان سے ہٹ کر نہیں رہتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی جائیں شرک کی جہنم میں مریں یا جائیں کفر کے بھیٹ چڑھیں، مجھے ان سے کیا لینا دینا. اللہ تعالیٰ کو ان سے لینا دینا. وہ اللہ جس کا یہ کہنا ہے کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کے کنبے کی طرح ہے. وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ. اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ انسان پسند ہے، وہ مخلوق پسند ہے جو مخلوق کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، نفع بخش ہو. یہی فرمایا کہ الراحمون یرحمهم الرحمن یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والے، ہمدردی کرنے والے اور لوگوں کو خیال کرنے والے وہ ہوتے ہیں
سکھائی، پیغمبروں کو سکھائی، ان کے دل میں ایسے جذبات پیدا کیے کہ ایک دو مرتبہ نہیں، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، تنہائی میں، مجمع میں، ہر حالت میں سمجھایا، بار بار سمجھایا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، مہینہ اور سال نہیں، 10 سال اور 100 سال نہیں، 950 سال، 950 سال تک وہ یہی کام کرتے رہے۔ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اے لوگوں سچائی کو مان لو، اے لوگوں میں رسول ہوں، اللہ کا پروفٹ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغام لایا ہوں، سندیش لایا ہوں، میسج لایا ہوں، میں جو میسج لایا ہوں اسے پڑھ لو، اسے سمجھ لو، یہی کہتے رہے۔ اور یہ ان لوگوں کے درمیان نہیں کہتے رہے جو مرید ہیں، جوتے سیدھے کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، ان کے درمیان یہ کام کرتے رہے جو مذاق اڑاتے تھے، گالی بکتے تھے، مسخرہ پن کرتے تھے، ان کے درمیان کرتے رہے۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کا کام رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تو اس طرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ شروع کرو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے، اور تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب کا پالنہار ہے، جو سب کا پروردگار ہے، ہر چیز کو وہی وجود میں لایا ہے اور وہی ہر چیز کا انتظام کر رہا ہے، اور رب العالمین ہے۔ اس رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جن کو اسی نے پیدا کیا انتظام فرمایا، اور سب سے یہ کہا کہ اے لوگوں آؤ ہدایت کی طرف آؤ، میری طرف آؤ، میرے پیغمبروں کو مان لو، سچائیوں کو مان لو، برائیوں کو چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، الحاد کو ترک کر دو، مجھ سے مانگو، میں ہوں تمہارا مالک و پروردگار، میں دوں گا، میں تمہاری بگڑی بناؤں گا، تمہاری قسمت چمکاؤں گا، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ کسی قبر کے سامنے نہ پھیلاؤ، کسی مورتی کے سامنے مت پھیلاؤ، کسی درخت اور گنگا اور جمنا کے سامنے مت پھیلاؤ، ایک ایشور کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگو جو دینے والا اور جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں، اس سے مانگو۔ سارے پیغمبروں نے یہی پیغام دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مکہ مکرمہ میں بھیجا، جو پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، سینٹر پلیس ہے۔ اگر امریکہ سے آسٹریلیا اور جاپان اور نیوزی لینڈ سب کو آپ سامنے رکھیے جو آباد دنیا ہے، تو آباد دنیا کے بیچوں بیچ میں مکہ اس طرح ہے جیسے آپ کے جسم میں آپ کی ناف ہوتی ہے، بالکل درمیان میں وہ سینٹر پلیس ہے، اس لیے اس کو سینٹر آف ڈائریکشن بنایا گیا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ جب عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا سینٹر کعبہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جغرافیکلی وہ سینٹر پلیس ہے، جغرافیائی اعتبار سے وہ مرکزی جگہ ہے، صرف اس لیے نہیں کہ کعبہ وہاں ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ مکہ ہے، صرف اس لیے نہیں کہ نبی وہاں سے اٹھے، صرف اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کے آخری دور کی ابتدا وہاں سے ہوئی، بلکہ اس لیے ہوئی کہ دنیا کے گلوب میں وہ سینٹر پلیس ہے، اور آدم اور حوا کو اسی کے قریب عرفات کے میدان میں جنت سے اتارا گیا تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے زمین پر اتر کر اللہ کا گھر بنانے کی فکر کی تھی، اور قرآن میں ذکر ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا اور جس کو ہدایت کا مرکز بنایا گیا، بابرکت بنایا گیا، وہ ہے جو مکے میں۔ تو کعبہ مقدسہ کو یہ حیثیت دی گئی، یہ حیثیت سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ حیثیت تمام ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، بدھسٹوں کے لیے، جینیوں کے لیے، عیسائیوں، یہودیوں کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جغرافیکلی سینٹر پلیس کی طرف رخ کر کے اس کو سینٹر آف ڈائریکشن بنانا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اس کو سینٹر بنایا گیا۔ کوئی پوجا نہیں کرتا کعبے کی، کوئی پوجا نہیں کرتا اس کے خلاف کی، کوئی پوجا نہیں کرتا مکے کی، کوئی پوجا نہیں کرتا وہاں کے کسی اینٹ کی، وہاں کے پتھر کی، وہاں کے پہاڑ کی، پوجا صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی۔ لیکن اللہ کی عبادت کے لیے ادھر ادھر لوگ ادھر ادھر ہو، کوئی اس ویسٹ کی طرف ہو، کوئی اس کی
طرف ہو، کوئی نارتھ کی طرف ہو، کوئی ساؤتھ کی طرف ہو، تو لوگ تتر بتر ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک سینٹر پلیس رکھا گیا پوری مانوتا کے لیے، پوری مینکائنڈ کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ بات سمجھانی تھی، اور اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ مسلمانوں نے ایک عرصے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس طرح کرایا کہ وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، سیرت کا جلسہ مسلمانوں کے لیے، سیرت پر بیان مسلمانوں کے لیے، نعت مسلمانوں کے درمیان، اور حدیثیں مسلمانوں کے درمیان، بخاری کا سبق مدرسہ دیوبند ندوے میں، مظاہر میں اور دیگر مدرسوں میں ہو رہا ہے، حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں تو مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، یہ سب ناقص عمل ہو رہا ہے، کیونکہ آخری نبی تمام انسانوں کے لیے، آخری کتاب تمام انسانوں کے لیے، اسلام یعنی سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا، یہ سارے انسانوں کا مسئلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام طبقوں کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنایا۔ تو جس کو رحمت بنایا گیا سب کے لیے، آپ نے کچھ اس طرح سے معاملہ کیا کہ لوگ یہ سمجھے، اور خود آپ نے بھی اپنے کو سمجھایا کہ وہ آپ کے لیے رحمت ہے۔ رحمت للعالمین کا ترجمہ آپ نے رحمت للمسلمین کر دیا، تو رب العالمین کا مطلب بھی آپ رب المسلمین بتائیے۔ اللہ مسلمانوں کا رب ہے کیا؟ ایشور صرف مسلمانوں کا ہے، ایشور کیا عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کا نہیں ہے، وہ اگر سب کا ہے، اور اللہ اور ایشور ایک ہے۔ ایشور کے بارے میں اگر تعارف میں کوئی کمی ہے تو قرآن نے اس تعارف کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اللہ کے تعارف کے بارے میں قرآن نے اور حدیث نے جو کچھ کہا، ہر ہندو کو معلوم ہونا چاہیے، ہر جینوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہر عیسائی یہودی کو معلوم ہونا چاہیے۔ نہیں معلوم ہے تو یہ آپ کی کمی اور کوتاہی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ نے فرما دیا کہ آپ سب کے لیے رحمت بنائے گئے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ نعت ان کو نہیں سنائی جا رہی؟ کیا وجہ ہے کہ سیرت پر بیان ہندوؤں کے درمیان، بدھوں کے درمیان، سکھوں کے درمیان نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ مکہ مکرمہ میں حضور پاک علیہ السلام بات کرتے تھے کافروں سے، مشرکوں سے، ملحدوں سے، فاسقوں سے، سب سے بات کرتے تھے، ان کے میلوں میں جاتے تھے، مجمعوں میں جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، خیموں میں جاتے تھے، اور ان سے بات کرتے تھے، اور جو آپ پر ایمان لاتے تھے، ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو یا علی ہو یا زید ہو یا بلال ہو، ان کا بھی یہی کام تھا، رات اور دن وہ ان کے مجمع میں جاتے تھے، جو ابھی توحید کو نہیں سمجھ رہے تھے، جو ابھی نبی کو نہیں سمجھ رہے تھے، ان کے مجمع میں جا کر بات کرتے تھے، اور ان کے مجمع سے لوگوں کو لاتے تھے کہ ان کو ہدایت مل گئی۔ جب کوشش ہوگی، محنت ہوگی، تو بنجر زمین میں بھی کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، اور جس زمین پر کاش کبھی نہیں ہوئی وہاں باغیچے تیار ہو جاتے ہیں، چمنستان بن جاتے ہیں۔ ایسے انسانوں پر جب محنت ہوتی ہے تو صحابہ بنتے ہیں، تابعین بنتے ہیں، اولیاء اللہ بنتے ہیں، متقی بنتے ہیں، اور جب محنت اچھے اچھے خاندانوں پر نہیں ہوتی تو وہاں جاہل بنتے ہیں، فاجر بنتے ہیں، ظالم بنتے ہیں۔ محنت جہاں ہوتی ہے اس کے نتائج اللہ دیتا، محنت نہیں ہوتی ہے تو اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ پیغمبروں نے محنتیں کی، آخری پیغمبر سے اللہ نے فرمایا کہ سب سے بتا دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہیے اے تمام انسانوں، اے مانوتا کے ماننے والوں اور مانوتا کے وجود کو اپنے اندر رکھنے والوں، اے تمام لوگوں، میں تم سب کا پروفٹ ہوں، میں تم سب کا رسول ہوں، میں اللہ کا میسج اور اللہ کا سندیش تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اے تمام لوگ۔ یہ بات مکے میں کہی گئی تمام انسانوں سے، یہ بات جزیرۃ العرب عربین پیننسولا کے 10 لاکھ مربع میل کے ہر گاؤں میں کہی گئی، ہر ضلع میں کہی گئی، ہر صوبے میں کہی گئی، یہ بات عراق میں اور سیریا میں کہی گئی، یہی بات ایران میں کہی گئی، ترکستان میں کہی گئی، چائنا میں کہی گئی، جاپان میں کہی گئی، ہندوستان میں کہی گئی،
یہی وہ بات ہے جو شام میں اور مصر میں کہی گئی، یہاں تک کہ اسپین تک پہنچائی گئی، افریقہ میں کہی گئی، ہر جگہ یہی صدا لگائی گئی، ہر جگہ انسانوں کو بتایا گیا کہ آخری نبی سب کے نبی ہیں، آخری نبی کی بات سب تک پہنچنی ضروری ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام نکلے، عام طور پر مسلمانوں میں یہ بات چل گئی کہ وہ تو جہاد کے لیے نکلے، جہاد بعد میں ہوتا ہے، دعوت پہلے ہوتی ہے۔ اگر تعارف اسلام کا نہیں، اللہ کا تعارف نہیں، نبی کا تعارف نہیں، آخرت کا ذکر نہیں، قرآن کا تعارف نہیں، تو جہاد حرام ہے۔ جہاد اس وقت تک جائز نہیں جب تک آپ نے حجت قائم نہ کر دی ہو، پوری بات بتا نہ دی ہو۔ تو تذکرے اس طرح کیے گئے کہ مسلمانوں نے جہاد کر کے سیریا فتح کر لیا، عراق فتح کر لیا۔ جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، نبی کا تعارف کرایا، اور ان کا کبھی بھی ٹکراؤ عوام سے نہیں ہوا، سویلین سے نہیں ہوا۔ جو لوگ ان سے ٹکرائے، جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ان کے ظلم کا مقابلہ کیا، لیکن عام انسانوں کے ساتھ انہوں نے رحمت کا، کرم کا، دیا کا، انسانیت کا معاملہ کیا۔ یہی ان کا وتیرہ رہا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس ملک میں وہ آئے تو لاکھوں انسانوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، لاکھوں انسان یہاں پر ان کے مذہب کو قبول کرتے چلے گئے۔ آج اگر مسلمان یہاں 20-25 کروڑ ہیں تو وہ ایران سے نہیں آئے، افغانستان سے نہیں آئے، اسی ملک کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے اس کا استقبال کیا، اس پیغام کا، اس دعوت کا، جس کو لے کر محی الدین چشتی آئے، نظام الدین اولیاء آئے، قطب الدین بختیار کاکی آئے، اور کتنوں کے نام لیجئے، علماء آئے، صوفیاء آئے، اولیاء اللہ آئے، دائی آئے۔ انہوں نے یہ دعوت دی۔ ان کی دعوت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ آج اس تعداد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دعوت بند کر دی، آپ نے یہ جرم کیا۔ مسلمانوں سن لو، ہم انگریز یہاں آئے، آپ نے دعوت نہیں دی، پھر لڑائی لڑی تو آپ لڑائی ہارتے چلے گئے، کیونکہ دعوت کے بغیر لڑائی میں جیت نہیں ہوتی، اللہ نے ضمانت نہیں لی ہے، تو آپ نے دعوت نہیں دی۔ اس کے بعد ملک کا ایک نیا نظام سامنے آیا۔ 1947 سے کہا جاتا ہے 25,000 30,000 فسادات ہوئے، اس لیے کہ آپ نے دعوت نہیں دی۔ اگر آپ دعوت دے رہے ہوتے، اگر حجت قائم کر رہے ہوتے، اگر اللہ کا تعارف کراتے، تو شاید کانسٹیٹیوشن میں ایشور سے بات شروع ہوتی، اور شاید آپ کے نظام میں اور قانون میں پیغمبر کے حوالے دیے جاتے، اور وہ چارٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانوتا کا چارٹر سن 10 ہجری میں حج کے موقع پر پیش کیا تھا، وہی چارٹر ہوتا جس سے فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر تیار ہوتا، وہی چارٹر ہوتا جس سے ڈائریکٹیو پرنسپلز تیار ہوتے، وہی چارٹر ہوتا جس سے لاز اور بائی لاز تیار کیے جاتے۔ لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، اس کی سزا اللہ دے رہا ہے، ہر جگہ دے رہا ہے، یہاں دیتا رہا، آئندہ خدا نہ خواستہ مزید دے گا اگر صورتحال کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہ دین سب کا ہے، خوب سمجھ لو، تمہارے باپ کا صرف نہیں، یہ تمہاری جائیداد نہیں ہے، تم نے اس کو اپنی جائیداد بنا لیا، تم نے گھرونوں میں اس کو رکھ لیا، تم نے اس پر ڈھکن ڈال دیے، تم نے اس کو تجوری میں رکھا، تم نے اس پر تالے لگا دیے۔ یہ دین جس کے لیے اللہ نے نبی کے بارے میں فرمایا کہ ان کو رحمت للعالمین بنایا گیا، اور نبی سے کہا گیا کہ آپ برملا اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب کا رسول ہوں۔ یہ بات آپ نے اس ملک کے ہندوؤں کو کیوں نہیں بتائی؟ کیوں نہیں بتائی کہ محمد سب کے رسول ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتایا کہ قرآن لاسٹ بک آف گاڈ سب کے لیے ہے، یہ اللہ کی گائیڈنس ہے اور یہ سب کے لیے؟ کیوں نہیں بتایا؟ قرآن تو کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو سارے جانوں کا پالنہار، تمام انسانوں کا پالنے والا۔ آپ نے تمام انسانوں تک یہ بات کیوں نہیں پہنچائی؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آج مسلمانوں کی اکثریت کو نہیں معلوم، جو 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، بڈھے ہو گئے، ان سے بھی پوچھئے یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتاؤ تو بغلے جاگیں گے اور ترجمہ بتا نہیں سکیں گے۔ یہ جرم کس کا ہے؟ کون ہے اس کا مجرم؟ ظاہر ہے کہ مسلمان ہے، اور یہ جرم ایسا ہے جس میں علماء شریک، حافظ شریک، طلباء شریک، مدرسے شریک، خانقاہیں شریک۔ یہ اجتماعی توبہ کا موضوع ہے۔ اگر اجتماعی توبہ کر کے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، قرآن اور اسلام اور اللہ کا تعارف عالمی سطح پر نہیں کرایا گیا، تو جو حشر ہو رہا ہے عالم اسلام کا،
وہی حشر پوری دنیا میں ہوتا چلا جائے گا. آنکھیں دیکھ رہی ہیں, صاف نظر آ رہا ہے, اور آپ پلٹے جا رہے ہیں, صفحے کے صفحے مٹتے چلے جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہوش میں نہیں آئے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں. ایسے ہی سمجھیے کہ کچھ لوگ پیاسے ہو, پیاس سے تڑپ رہے ہو, اور آپ کے پاس پانی ہو اور پانی آپ انہیں نہ دیں, تو آپ سے بڑا ظالم و قاتل کون ہوگا؟ آپ کے پڑوس میں لوگ بھوکے ہوں اور آپ کے گھر میں ڈھیر سا کھانا ہو اور آپ انہیں کھانا نہ کھلائیں, تو آپ سے بڑا مجرم کون ہوگا, ظالم کون ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ گھبرا گئے, حضور کون؟ فرمایا کہ جس کے گھر میں کھانا اور وہ کھا رہا ہو, پڑوسی بھوکا, پڑوسی بھوکا, تو وہ جس کے گھر میں کھانا اور کھا رہا ہے اور پڑوس کا جسے خیال نہیں. آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں. یہ تعلیمات کہاں چلی گئی؟ انسانیت کی تعلیمات کہاں گئی؟ کیوں نہیں بیان کی گئی؟ یہ صرف مدرسے کی چار دیواری میں بیان کرنے کے لیے تھی. اس طرح نبی نے بازاروں میں, میلوں ٹھیلوں میں, مجمعوں میں ان تمام تعلیمات کو بیان کیا علی الملا. آج مسلمانوں نے کیوں کیا کہ انہوں نے ان تعلیمات سے ان کو محروم کر دیا. قرآن پاک شروع سے اخیر تک کسی موضوع کو چھیڑتا ہے, ختم ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے مالک کی. لوگوں, مسلمانوں کے رب, مسلمانوں کے بادشاہ, مسلمانوں کے مالک نہیں کہا جا رہا ہے. شروع ہوا رب العالمین سے, ختم ہوا رب الناس پر, ملک الناس پر, الہ الناس پر. اور جو قرآن کا سسٹم ہے, جو نظام ہے, جو دعوت ہے, اس کو فراموش کیا گیا ہے. میں تو یقین رکھتا ہوں کہ جو سزائیں انگریزوں کے دور میں ملی اور جو سزائیں 1947 سے مل رہی ہیں, اگر اس قرض کو ادا نہ کیا گیا, یہ امانت لوگوں تک پہنچائی نہ گئی, اور برملا یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی گئی, حاکموں کے سامنے, محکوموں کے سامنے, عوام کے سامنے, خواص کے سامنے, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں, پارلیمنٹس میں, اسمبلیز میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سول کورٹ میں, سب جگہ اگر یہ تعارف نہیں ہوا, اگر یہ بتایا نہیں گیا کہ پوری انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری سسٹم لے کر آئے ہیں, سب کو قرآن پڑھنا ہے, اس لیے کہ سب کا ہے, قرآن سب کا ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں. نبی سب کے ہیں, صرف مسلمانوں کے نہیں. اسلام سب کا ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں. اور اسلام اسے نہیں کہتے جس میں یہ سمجھا جائے کہ بقرعید میں جانور کو کاٹنا, اس کا گوشت کھانا, اور عید میں سوئیاں کھا لینا اور فلاں تقریبات کر لینا. یہ اسلام کے معنی نہیں. اسلام کے معنی ہے اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے اللہ کے سپرد ہو جانا, ایشور کی بات ماننا, اس کے سامنے جھک جانا, اس کی بات کو تسلیم کرنا, لارڈ اور گاڈ کی بات کو ماننا, اپنے نفس کی بات کو نہ چلانا. اسلام صرف اور صرف یہ ہے. تفصیلات جو ہے ظاہر ہے کہ جب انسان پہلے اس بات کو تسلیم کر لے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ تم کو فلاں موقع پر وضو کرنا ہے, وہ فلاں موقع پر غسل کرنا ہے, اور 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے, اور رمضان کے روزے رکھنا ہے, اور عمر میں کم از کم 1 مرتبہ اگر تمہارے پاس گنجائش ہے تو حج کرنا ہے, اور تمہیں اچھے اخلاق اختیار کرنا ہے, اور شادی بیاہ کے لیے یہ ضابطے اور اصول اپنانے, اور معاملات میں تمہیں سود سے بچنا ہے, رشوت سے بچنا ہے, دھوکے سے, جھوٹ سے, فریب سے بچنا ہے, دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ دکان چلانا ہے, معاملہ کرنا ہے. یہ ساری باتیں اسلام کی تعلیمات ہیں جن تعلیمات پر عمل ہوگا, لیکن پہلے اس کو ماننا ہوگا کہ ایشور ایک ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ. یہ جو تعارف کرانا تھا, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں برملا کہ اگر اس مقصد کو, اس دعوت کو نہیں پورا کیا گیا تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں ملے گی, نبی کی دعائیں نہیں ملیں گی, قرآن پاک کی ضمانت نہیں ملے گی, اور آپ کا مستقبل مخدوش سے مخدوش تر ہوتا چلا جائے گا. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. کتنی ریلیاں کر لیجئے, کتنے مظاہرے کر لیجئے, پارٹیوں کے سہارے لے لیجئے, سیکولر کی دہائی دیتے رہیے, آپ
اس لیے نہیں کہ آپ کو کم پارٹیوں کا سپورٹ ملا، اس لیے نہیں کہ پیسہ کم، اس لیے نہیں کہ ریلیاں کمزور ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ رسولوں کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے آخری نبی، عالمی نبی، دائمی نبی، پوری دنیا کے نبی کی نبوت کے پر کاٹ دیے، آپ نے اس کی جان لے لی، آپ نے اس کے بازو کاٹے، آپ نے اس کا سر پھوڑا، آپ نے اس آخری نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں سن لو، جو اسکول میں لڑکے پڑھتے ہیں سن لیں کہ اسکول میں جو لوگ بھی اسلام سے تعارف نہیں رکھتے ان کو تعارف کراؤ، جو ٹیچر ہیں وہ ٹیچروں سے بتائیں، جو عورتیں ہیں وہ عورتوں میں کام کریں، جو دیہات میں کسانی مزدوری کرتے ہیں وہ ہر کسان اور ہر مزدور کو بتائیں یہ بات کتنی جانتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ، ایشور کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی، بتاؤ بولو کہو کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پروفیٹ، اللہ کے سندیشتا، اللہ کا سندیش لے کے آنے والے اور سب کے لیے لانے والے۔ یہ جب تک نہیں بتاؤ گے، اس کا حق ادا نہیں کرو گے، ہندی زبان میں، سنسکرت زبان میں، انگلش میں، گجراتی میں، کنڑ میں، ملیالم میں، آسانی میں، تامل میں، جتنے بھی صوبوں کی زبانیں ہیں ان زبانوں میں بات کرنی پڑے گی اور بات دلوں میں اتارنی ہوگی، ذہنوں کو اپیل کرنا ہوگا۔ یہ کام کیے بغیر اللہ کی نصرت نہیں آئی۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح دماغ و دل میں بٹھا لینا ہے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے تو سب کا پروردگار ہے، اس نے سب کے لیے رسول بھیجا ہے اور اس نے جو کتاب اتاری ہے وہ سب کے لیے ہے، صرف ہمارے حافظ جی کے لیے اور ان کے پاس پڑھنے والے بچوں کے لیے اور ناظرہ خانوں کے لیے اور مدرسوں کی چار دیواری کے لیے اور تراویح کے زمزموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈنس کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے دنیا کی رہنمائی کرتی ہے، یہ کتاب ہے دنیا کے تمام مذہب والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب کو اسی حیثیت سے پیش کرو۔ ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ بتا دے۔ یہ کہتے ہو لیکن سمجھتے بھی ہو، طوطوں کی طرح رٹے ہوئے الفاظ دہراتے ہو، سمجھتے ہوتے تو ہر رکعت میں تمہیں محسوس ہوتا کہ تمہیں ہدایت حاصل ہو رہی ہے، لیکن یہ طوطوں کی رٹ بھول جاؤ، مانے سمجھو اور متاؤ، سب کو سمجھاؤ اور یہ کہو کہ صاحب یہ ہدایت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب، یہ قرآن ہے دیا جا رہا، اس کو گائیڈ بک بنایا گیا، جو آدمی بھی اپنی حفاظت چاہتا ہے، مستقبل کا تحفظ چاہتا ہے اور اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، اس کو یہ کتاب گائیڈنس فراہم کرتی ہے، اس کے لیے یہ گائیڈ بک ہے۔ جو جانور ہے، درندہ ہے، انسان ہی نہیں، یہ کتاب اس کو مخاطب نہیں کرتی، تو اس کتاب کو اس حیثیت سے بتایا گیا اور جب اس حیثیت سے بتایا گیا تو اس حیثیت سے پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج کے دور میں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ پچھلی غفلتوں سے توبہ کر لیں، مستقبل کے لیے یہ بات طے کر لیں، یا پوری دنیا میں زبردست طریقے پر اللہ کے اس دین کو بتانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ کا ہے، صرف ہمارا نہیں۔ آج جو مسئلے چل رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے، بات ہی غلط کہی جا رہی ہے۔ آپ کی شریعت نہیں، اللہ کی شریعت ہے، نبی کی شریعت ہے، آسمانی شریعت ہے، دائمی شریعت ہے، ہیومینٹی کے لیے شریعت ہے، مینکائنڈ کی شریعت ہے، مانوتا کی شریعت ہے، یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ بتایا ہوتا پورے ملک کے ہندوؤں کو کہ اللہ کا جو قانون ہے اس قانون میں صفائی ستھرائی سکھائی گئی، اس میں پاکی سکھائی گئی، اس میں پوجا سکھائی گئی، اس میں اچھے مورلز سکھائے گئے، اس میں اچھے آئیڈیلز دیے گئے، اس میں اچھے ماڈلز دیے گئے، اس میں آپس کا جو برتاؤ ہے وہ بہت ہی
اچھے اخلاق پر مبنی ہے. اس میں شادی کا جو طریقہ بہترین کنٹریکٹ ہے، ایک کنٹریکٹ اور کنٹریکٹ ہے، اور یہ بہت مقدس اور بڑا محترم ہے. اس میں عورت کو بڑی عزت دی گئی ہے، اس کو سارے حقوق دیے گئے ہیں. ان کی تفصیلات بتاتے تو پھر آپ کے خلاف سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرتا اور آپ کے خلاف پارلیمنٹ میں بل نہ آتا اور آپ کو جھنجھٹ نہ پالنا پڑتا اور آپ کو ریلیاں نہ نکالنی پڑتی. لیکن آپ نے تعارف نہیں کرایا، آپ نے باپ کی جاگیر بنایا. تو اللہ نے کہا کہ پیٹو ہی. اللہ نے کہا کیونکہ بغیر اللہ کے تو کچھ ہوتا نہیں. جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے. اب اللہ یہ فیصلے کیوں کر رہا ہے؟ تنبیہ کے لیے کر رہا ہے کہ اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ اور بتاؤ پوری انسانیت کو کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے، مغفرت کا انتظام ہے. یہ اوپر کی برکھا ہے، یہ بارش ہے، یہ کھیتی ہے، یہ درخت ہے، یہ پھل ہے، یہ پھول ہے. بتاؤ لوگوں کو. اس طرح بتایا نہیں گیا، اس لیے جھگڑے چھڑے. 3 طلاق کا جھگڑا جو چھیڑ رکھا گیا ہے، اس لیے چھیڑ رکھا گیا ہے کہ آپ نے صحیح طور پر بتایا نہیں. اگر آپ صحیح طور پر بات بتاتے اور عورت کا جو تحفظ ہے اس کو بتاتے کیسے وہ تحفظ ہوگا، اسے کر کے دکھاتے. کوئی لونڈا لپاڑیا، کوئی جاہل چپٹ 3 طلاق دیتا ہے، ابھی شادی کر کے لایا اور 3 طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا. اب عورت رو رہی ہے اور پریشان ہے، اس کے بچے تڑپ رہے ہیں اور یہ شوہر نکل گیا، دبئی چلا گیا، سعودیہ گیا یا بمبئی گیا اور اس کے بعد دوسری شادی رچا رہا ہے اور فلم ایکٹریس کو دیکھ رہا ہے اور موبائل میں ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے. یہ مجرم، یہ پاپی، اس کا مستحق تھا کہ اس کو جیل میں ڈالا جاتا، اس کو کوڑے لگائے جاتے. پہلے اس کو سکھایا جاتا، پھر بھی حرکت کرتا تو اسے سزا ملتی. عورت کو لاجنگ دی جاتی، کوٹنگ دی جاتی، اس کے کھانے کا رہنے کا انتظام کیا جاتا، اس کے بچوں کا انتظام کیا جاتا. کیا آپ نے کیا؟ ہماری شریعت بولتے ہو، ہماری شریعت کاٹ کا پیون ہے، ہماری شریعت کیا بکھری ہوئی چیز کا نام ہے؟ ہماری شریعت میں عورت مظلوم کیسے؟ ہماری شریعت میں یہ لونے لپاڑیے کیسے آ گئے؟ ہماری شریعت میں جاہل کیسے پیدا ہو گئے؟ ہماری شریعت میں مظلوم کی مدد کیوں نہیں؟ ہماری شریعت میں ظالم کی پکڑ کیوں نہیں؟ تم جب یہ کرتے نہیں ہو تو اللہ میاں کیا یہ کہلوائے گا نہیں دوسروں سے کہ ان کو دھپ لگاؤ، ان کو تنبیہ کرو، ان کو چوٹ لگاؤ، ان کو سبق پڑھاؤ. یہ ساری باتیں، یہ نظام ہے جو آسمان سے طے ہوتا ہے اور آسمان سے زمین پر آتا ہے اور زمین والوں کی غلطیوں سے جو کچھ ہوتا ہے سو ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت تم پر آئی تمہارے جرم کی وجہ سے آئی. قرآن یہ کہہ رہا ہے اور آپ جرم ڈالتے ہیں کسی اور پر. بیٹے انگریزوں سے جو جرم انگریزوں پر ڈال دیا، جرم ڈالو لال قلعہ کے عیاشوں پر، جرم ڈالو کبوتر اور بٹیر لڑانے والوں پر، جرم ان پر رکھو جنہوں نے اپنے حرم سراؤں سے محلوں کو بھر رکھا تھا، ان پر یہ جرم رکھو جنہوں نے اپنے ضعیفی کی جرم کی سزا پائی. ان کو چھوڑ کر ظلم بتاتے ہو انگریزوں کا، آج ظلم بتاتے ہو کہ ہندوؤں کا. یہ ظلم تمہارا ہے، تم نے اپنے اوپر کیا. تم نے قرآن پر یہ ظلم کیا، نبی پر کیا، رسالت پر کیا، وحدانیت پر کیا. اس ظلم کی سزا بھگت رہے ہو. اب توبہ کر کے نبیوں والا راستہ اختیار کرو. راستہ پارٹیوں کا مت اختیار کرو، راستہ تنظیموں کا مت اختیار کرو. یہ تنظیمیں حجت نہیں ہے، یہ ریلیاں حجت نہیں ہے، تمہاری پارٹیاں حجت نہیں ہے. اللہ کی کتاب حجت ہے، نبی کا کلام حجت ہے، اسلام کی حقانیت حجت ہے، مجددین اور مصلحین کے کام حجت ہے. انہیں سامنے رکھو، صحابہ کے راستے پر چلو، پیغمبروں کے راستے پر چلو، قرآن کھولو، اس سے ہدایت پوچھو، اس کے راستے پر چلو. پھر دیکھو ماحول کیسے بدلتا، پھر دیکھو آسمان کا رنگ کیسے بدلتا اور زمین تمہارے قدم کیسے چومتی ہے. پھر دیکھو کہ قومیں کس طرح فوج در فوج اور جوک در جوک اس اسلام کے حلقے میں داخل ہوتی ہے. نظارہ کرو پھر اللہ کی تجلیوں کا، معجزات کا، اسلام کی طاقت کا. لیکن پہلے اپنا رویہ بدلو. آج کا یہ سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ کھلی دعوت ہے جو سب کو پہنچ جانی چاہیے. یہ وہ حق ہے
جس کی حجت میں ان تمام لوگوں پر قائم کرنا چاہتا ہوں جو کسی نوعیت سے، دعوت سے، تبلیغ سے، تعلیم سے، تربیت سے، خانقاہ سے نسبت رکھتے ہیں، کہ تمہاری یہ نسبتیں اسی وقت کام آئیں گی جبکہ پیغمبروں اور صحابہ کے راستے پر چلو گے اور ان کے راستے سے ہٹو گے تو تمہاری یہ جھوٹی نسبتیں نہ دنیا میں کام آئیں گی نہ آخرت میں کام آئیں گی۔ آج کا یہی سب سے بڑا پیغام، یہ پیغام ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے۔ میں ہندوؤں سے کہوں گا کہ مسلمانوں کا گریبان پکڑ کے کہو کہ قرآن چھپایا تم نے کیوں؟ ان سے کہو کہ تمہارا اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار تھا، ہم نے اس کو صرف اپنے درمیان کیوں رکھا؟ ان سے کہو ہندوؤں، پوچھو، گریبان پکڑو عالموں کے، مولویوں کے، اور کہو کہ تم نے اپنے پیغمبر کو محدود کیوں کیا جو ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ محمد ہمارے بھی ہے؟ یہ تم نے کیوں چھپایا؟ یہ بات کہنی ہے۔ میں کہتا ہوں ہندوؤں کو اکساتا ہوں، میں کہتا ہوں بدھوں سے، سکھوں سے کہ تم ان کے گریبان پکڑ کے کہو کہ دامن پکڑو کہ تم نے اسلام کو اپنی جاگیر بنایا، تم نے اس کو اجارہ داری کا موضوع بنایا، تم نے اللہ کی کتاب کو کیوں اپنے حلقوں میں رکھا، تم نے اللہ کے دین کو محدود کیوں کیا، تم کون ہوتے ہو؟ یہ بات چاروں طرف سے کہلوانی ہے۔ جو لوگ سمجھ جائیں گے خود آگے بڑھیں گے اور کام کریں گے، جو نہیں سمجھیں گے قومیں پکڑیں گی دنیا میں اور پھر آخرت میں، پھر آخرت میں پکڑیں گی۔ یہاں نہیں تمہارا گریبان پکڑا گیا، اللہ آخرت میں ان کو موقع دے گا کہ ان کے گریبان پکڑو اور ان سے پوچھو کہ تم تک دین انہوں نے کیوں نہیں پہنچایا۔ یہ حق ہے، سفید حق، چمکتا ہوا حق۔ قرآن کے الفاظ اسی حق کو بول رہے ہیں، حضور کی حدیثیں اسی حق کو بتا رہے ہیں، صحابہ کرام کا عمل یہی حق بتا رہا ہے، اور تمام مبلغین، مجددین اور مصلحین کا کام اسی حق کی ترجمانی کر رہا ہے۔ آؤ بس یہی فیصلہ کریں، جب اس بات کو عام کریں گے گاؤں گاؤں میں، ضلع ضلع میں، صوبے صوبے میں، ملک ملک میں، عالمی سطح پر اسی کی صدا لگائیں گے۔ منصور پور میں یہ جلسہ آج ایک تاریخ ساز جلسہ انشاءاللہ بن جائے گا، اور اس کا یہ پیغام آج میڈیا کے ذریعے دنیا میں تو پہنچ جائے گا، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ میں سے ہر فرد پریچر بن جائے، ہر فرد جو ہے رضاکار بن جائے، ہر فرد جتنا جانتا ہے اتنا بتائے، بسوں پر، ریلوں پر، جہازوں پر، اسٹیشنوں پر، بس اڈوں پر، بازاروں میں، دکانوں میں، ہر جگہ اللہ کی توحید کا غلغلہ بلند کر دیجئے، ہر جگہ نبی کا تعارف کرائیے، ہر جگہ قرآن کو پیش کیجئے، ہندی میں، سنسکرت میں، انگلش میں اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھائیے، اور کم از کم موبائل پر اس کے میسج ڈالیے۔ ادھر ادھر کی فضول چیٹنگ میں اور ادھر ادھر کے گندے کاموں میں مت لگیے۔ اے نوجوانوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے، حدیثوں کے ترجمے اور اچھی باتوں کے میسیج اپنے موبائل کے ذریعے روزانہ کم از کم 10 میسیج بھیجو، اور اس طرح بھیجو ہندی میں اور انگلش میں کہ ہر آدمی اس کو پڑھ سکے۔ اور اگر تم سے ہو سکے کوئی یوٹیوب کا چینل بنا سکتے ہو اور اس میں تم روزانہ سچی بات اور اچھی بات کہہ سکتے ہو تو کہو، چل کے کہو، بول کر کہو، لکھ کے کہو، اور میڈیا کا استعمال کر کے یہ بات پہنچاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اسی کی توفیق عطا فرمائے۔